بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے ہمیشہ میانہ روی اختیار کر، قناعت اختیار کر. اگرچہ فقیری زیادہ کڑوی ہے لیکن سکھ زیادہ فقیری میں ہوتا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ فقیر یار کلکیوں والوں کو دیکھو، فقیروں کو کلکیاں لگا کر جنگل میں پڑے ہوتے ہیں، ہاں؟ نہ ان کو ڈر ہے کہ ہمیں کوئی لوٹ کر لے جائے گا. کپڑے کی کلکیاں ہوتی ہیں بیٹا، کبھی دیکھی ہیں؟ ہاں، اس طرح کپڑے کے نما کے گھر نما بنے ہوتے ہیں، جنگلوں میں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. سردیوں میں آگ بھی جلائیں تو اس کلکی کے دروازے پر آگ جلا لیتے ہیں. سکون کھایا پیا، سکون سے کھا پی کر سکون سے سو جاتے ہیں. کبھی غم نہیں کیا بھی صبح کیا ہوگا ہمارے ساتھ، نہ. کئی دفعہ تو اسی ویکھے انہوں نے کھا پی کے جناب جی حکا چھکنا، گپ شپ لگانی، جاگنا کچھ دیر تو پھر سکون نال سو جانا. صبح آئے گی تو پھر ویکھیا جائے گا. کدی غم نہیں کیتا صبح ساڈے نال کی بننا ہے، کوئی چند پیسے ساڈے کول ہیں نہیں ہیں، وقتی طور دا چاہیے رب تعالیٰ انہوں نے دے دیندا ہے، وہ کھا پی کے سکون نال سو جاندے نے. کدی فکر نہیں کیتا. ہاں تو جڑا دنیا دار ہے رات نو سوندے ٹائم کئی گولیاں کھا کے سوے گا. ہاں کئی گولیاں کھا کے سوندے نے. ہیں نے ساڈے دوست اتنے فیصلہ آباد اندر فیکٹریاں دے مالک نے، میں قسمیہ طور دے کہہ رہی ہاں. کئی دفعہ گلاں باتاں ہوندیاں نے، کہندے یار استاد جی نیند نہیں آندی، رات نو گولیاں کھا کے سوندے تاں نیند آندی ہے. تے اتھے سکون کتنا ہے، اتھے بے سکونی کتنی. کلکی دے اندر ویکھو محبت اتنی وسدی ہے تے اتھے ویکھو تے عداوت تے دشمنی ہے. پھر اس دنیا داری کو فقیری اچھی نہیں ہے. تاں کر کے آپ فرماندے نے فقیری کڑوی ہے مگر سکھ اس میں ہی زیادہ ہے. اور پھر آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے درویشوں کو، فرماتے ہیں کہ ہر صبح کو اٹھ کر ہمیشہ استغفار کر، اللہ اللہ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، استغفار کر. صبح صبح اٹھ کر، اور جو صبح اٹھتا ہی 11 بجے ہے، رات کو سوتا ہی 2 بجے ہے، اس سے بڑھ کر بدبخت آدمی کون ہوگا؟ بزرگوں کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ اور صبح سویرے جلد اٹھ جاؤ. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان کے رزق کے حلال میں برکت ہوتی ہے. صبح صبح اٹھ کر رب کو یاد کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ میرے امتیو ہر صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہارا صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام اپنے رب کو یاد کرنا بن جائے. بس بات نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر اس کے بعد جو حاجت اور فرصت ملے، موقع میسر ہو، پھر بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو. اب دوسری نصیحت آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشین کی غیبت مت کر. جو تیرے ساتھ رہتا ہے، جو تیرے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیرا دوست ہے، تیرا مخلص ہے، اس کی کبھی غیبت نہ کرنا. بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ منافق آدمی کا کام ہوتا ہے. ادھر سے ساتھ چلتا رہا اور پھر ادھر سے وہاں پہ باتیں کی، ادھر بھی آ کر بیٹھا اس کی باتیں سنی، ادھر چلا گیا تو اس کے غیروں کے ساتھ اس کی باتیں سنائی. یہ منافق آدمی کا کام ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور شیطان کے علاوہ کسی پر لعنت نہ کر. اب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہاں پر جو نصیحت فرما رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ قبلہ مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، جناب جی وہ کہتے ہیں کہ جناب جی شیطان کے علاوہ کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، ہاں لعنت اس پر کرنی چاہیے جو کفر پر مرا ہو، تو لہٰذا یزید تو کفر پر مرنا اس کا معلوم نہیں ہے، اس پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ اور جو لعنت کرتے ہیں، اب استادوں کا موقف اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف جو پند نامہ میں اس سبق میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو موقف وہاں سے ملتا ہے۔ معلوم تو ہوتا ہے کہ جناب جی استادوں کا موقف اور پچھلے اسلاف کا موقف ایک ہی تھا، تبھی تو آپ فرما رہے ہیں نا غیر شیطان برکس لعنت مکن، شیطان کے علاوہ کسی پر بھی لعنت نہ کر، ورنہ گزرے تو یہ بھی دور بعد میں ہے، یزید کا بھی یہاں پہ کہہ دیتے اس پر بھی لعنت کر لینی چاہیے نا۔ بات نہیں سمجھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب جاہل آدمی کو علم دین سمجھ نہ آئے نا تو پھر اعتراض ایسے ایسے اٹھاتا ہے۔ کئی کہہ رہا ہے کہ جناب جی وہ یزید کی حمایت میں اٹھ پڑا ہے، کئی کہہ رہے ہیں کہ یزید کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں۔ ہم یزید کو فاسق فاجر خبیث کہتے ہیں، لیکن اس پر لعنت نہیں بھیجتے کہ لعنت ہمارے بزرگوں نے نہیں بھیجی ہے۔ بزرگوں نے سکوت اختیار کیا ہے کہ لعنت اس پر کی جاتی ہے جس کا کفر پر مرنا ظاہر ہو، یا پھر جس پر لعنت کرنی حدیث سے ثابت آ جائے اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ یزید پر لعنت کرنا نہ تو کہیں حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کا کفر پر مرنا کہیں ثابت ہے، تو پھر لعنت کاہے کی ہے؟ خبیث فاسق فاجر، فاسق مولن، خبیث بدتر بدبخت، یہ سب کہیں گے، لیکن لعنت بھیجنے کا حق علماء کرام نے فرمایا کہ تم سکوت اختیار کرو، لعنت نہ بھیجو۔ اب اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ مفکر اسلام اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف تو ایک ہے۔ جو جناب جی مفکر اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کو بھی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی اعتراضات اٹھانے چاہیے، اس کو بھی یزیدی کہنا چاہیے معاذ اللہ۔ اور پھر جو جناب جی احیاء العلوم میں امام غزالی صاحب نے لکھا ہے، پھر امام غزالی کو بھی یزیدی کہنا چاہیے۔ پھر جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، پھر ان کو بھی یزیدی کہنا چاہیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی جتنے شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، ان کے فتاوی جات پر چلنے والے، پھر ان کو بھی یزیدی کہنا چاہیے۔ ویسے بات یہ ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے مولویوں کو بھی، جو اپنے جناب جی اکابرین کو نہیں سمجھ سکے، اپنے اکابرین کے فتاوی جات کو نہیں سمجھ سکے۔ بات یہ ہے او سیانے کہندے نے بلی نو خواب چھچڑے دا، ایک مقولہ سنیا، بلی کو خواب چھچڑے گا، کیا مطلب؟ یہ ساڑی سریکی دی مثال ہے، بلی نو خواب چھچڑے دا، کیا مطلب کہ ہر وقت بلی جس نے بھی خواب ویکھے گی نا تے چھچڑے دے خواب ویکھے گی، کتھے پیا ہوئے گا، کس طرح اٹھاواں گی، چھچڑا جان دیو کی ہوندے بلا، ہاں انہوں ہر ٹائم خواب چھچڑے دا ہی ہوئے گا، کس ٹائم اٹھاواں گی، کتھوں اٹھاواں گی، کیڑے طریقے نال واردات کراں گی، انہوں نے ہر ٹائم خواب خیال ہی رہندا ہے۔ مفکر اسلام کس وقت غلطی کرن گے اسی پھڑاں گے، کس طریقے نال پھڑاں گے، کتھوں پھڑنا ہے، جدوں کچھ نہ لبیا تو پھر گالاں دے ہوتے رہے۔ جتوں اس مرد کلندر نے بولے ہے نا اتو رب دا ہر مرد کلندر ہر ولی بولدا رہا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں ایک خواب ہمیشہ ویکھدے ہی رہا میں تے ویکھدے رہن گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا انہوں نے ثابت قدم رکھے تے انہوں نے صدقے سانو ہی نال، سمجھ آ گئی؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں غیر شیطان برکس لعنت مکن،
کہ شیطان کے علاوہ کسی پر لعنت نہ کر۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے فرماتے ہیں زمانہ کا ہر دن زمانہ کا ہر دن اپنی جگہ پر نہیں آئے۔ جب سورج ڈوبے گا تو پھر طلوع ہوگا تو ایک نیا دن ہوگا۔ اس لیے ہر دن گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جیسے دن نیا نکلا ہے تیری توبہ بھی ہر دن نئی ہونی چاہیے، ہر دن گناہوں سے توبہ کرنی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب بھی سو تو توبہ کر کے سو، نہیں پتہ کہ تمہاری آخری رات ہو۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے ہر چیز اس سے ڈر جاتی ہے۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے نا، آپ خلیفہ وقت تھے، آپ کی ہی جناب جی خلافت تھی، بادشاہی آپ کی تھی اس وقت زمین کے اوپر، بادشاہ وقت تھے، خلیفہ وقت تھے۔ ایک دوست آپ کا جا رہا تھا کہیں، تو اس نے پیغام دیا کہ حضور میں جا رہا ہوں، تو مہربانی فرمائے میرے لیے کوئی دعا بھی فرمائیں۔ غالباً آپ نے انگوٹھی دی ہے یا کوئی چیز اس سے جناب جی دی ہے، یہ بھی لیتے جائیں۔ جنگل بیابان سے گزرنے لگا تو آگے شیر آیا بھوکا، جیسے ہی جناب جی آپ پر حملہ کرنے لگا نا اس آدمی پر، تو اس نے کہا شیر جی ٹھیک ہے تسی بادشاہ جنگل دے بادشاہ ہو، میں نے عمر فاروق نے بھیجا اے انہاں دی نشانی ہے۔ تو شیر منہ تھلے کر کے واپس مڑ گیا پیچھا۔ اوہ جیڑے رب تو ڈر جاون نا تے دنیا اس تو ڈر جاندی ہے۔ جیڑے رب تو نہ ڈرن نا تو رب انہوں نے پوری ہر شاید ہر چیز تو ڈراندا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں آگے فرما رہے ہیں کہ مسکین کی ضرورت کو پورا کر۔ جب تو مسکین کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ رب العزت تیری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ تیرا سارا مال تیرے ہاتھ میں عاریتن ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کوئی چیز مانگ کر انسان استعمال کرتا ہے نا، مانگی ہوئی چیز ہے۔ تیرا جتنا بھی مال ہے نا تیرے پاس، یہ تیری مانگی ہوئی چیز ہے، اور اگر تو اس کو اکٹھا کر کے موت کی آغوش میں سو گیا تو تیرے رونے کا مقام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مانگے ہوئے مال کو ہمیشہ لوٹا دینا چاہیے، جمع نہیں، طمع نہیں، منع نہیں۔ بزرگوں کے ان فرمانوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جمع بھی نہیں کرنا چاہیے اور منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آ جائے لے لو، جو نہ آئے مانگو نہیں۔ تو طمع لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رزق دینے والی تو ایک ہی ذات ہے نا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ مانگے ہوئے مال کو ہمیشہ لٹا دینا چاہیے۔ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ جناب جی سوتے وقت اپنا مال ساتھ لے گیا ہو؟ سونے سے مراد مرتے وقت اپنا مال ساتھ لے۔ سلطان سکندر تھا، سلطان سکندر، جو جناب جی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور دیو کلبی ایک اس کا دوست بھی تھا غالباً، یا پھر اس کا کوئی چاہنے والا تھا۔ اس نے نا سلطان سکندر کی دعوت کی۔ جب سلطان سکندر گئے دعوت کھانے کے لیے، اس نے الگ الگ خیموں میں جناب جی جو سلطان سکندر کے نوکر چاکر تھے، دوست تھے، ان کا کھانے کا نظام الگ کمرے میں بنا دیا،
اور سلطان سکندر کے کھانے کا نظام الگ کمرے میں بنا دیا. جب گئے نا تو ان دوستوں کے آگے تو کھانے کا نظام سارا پکا ہوا تھا، اور سلطان سکندر کے آگے جب کھانا آیا تو ہیرے تھے، جواہرات، یہ چیزیں تھیں، ہیرے جواہرات تھے، سونا زر تھا. سلطان سکندر نے کہا کہ کھانا کس وقت ہے کہ یہ سونے زیورات جواہرات ہم ان کو کیا کریں گے. دیو کلبی نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کے لیے کھانا ہے. تو نے کہا بادشاہ بندہ ہے تو، کبھی ہیرے جواہرات بھی کھائے جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا، میں سمجھا تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو پھر یہ کھاتے بھی سونے جواہرات ہوں گے. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ انسان اگرچہ بادشاہ ہو تب بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے. 2 روٹیاں تو پھر فقیر بھی کھاتا ہے. پھر تمہارے اور فقیر کے کھانے میں کوئی فرق تو نہیں رہا. ہاں، میں سمجھتا تھا کہ بادشاہ سے سونے جواہرات کھاتے ہوں گے. تو اس کی اس بات کا اثر سلطان سکندر کے دل پر اتنا پڑا نا، جب مرنے کا وقت آیا نا تو سلطان سکندر نے کہا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کر کفن سے رکھ دینا، تاکہ دنیا والے لوگ دیکھیں اور مجھے دیکھ کر اپنی زندگی سے غافل نہ ہوں. انہیں پتہ چلے سلطان اعظم سلطان سکندر جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب دنیا سے گیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے. جب ہم جائیں گے تو ہمارے بھی تو ہاتھ خالی ہونے چاہیے. بات نہیں سمجھ آئی؟ تو دنیا کا مال یہ مانگا ہوا مال ہے. مانگے ہوئے مال کو کب تک تو اپنے ساتھ رکھے گا؟ ہاں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اے امانت دار، دنیا سے کیا حاصل ہوگا تجھے؟ 9 گز سوتی کپڑا اور جناب جی 3 گز زمین، یہ تیرے لیے ہے. اور 9 گز سوتی کپڑا اور 3 گز زمین، جائیداد میں تو ہر کوئی برابر ہے یار. امیر نے بھی وہی کپڑا اور وہی زمین لینی ہے، غریب نے بھی وہی کپڑا اور وہی زمین لینی ہے. تو پھر فخر کائے کا ہے؟ ہاں، پھر اتنا چوڑا ہو کر زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا کس چیز کا ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تو بزرگ فرماتے ہیں جو تو نے رائے حق میں خرچ کر دیا ہے نا، وہی مال تیرا ہے. بس جو بچ گیا ہے نا وہ تیرا نہیں ہے. جو مال بچ گیا ہے وہ تیری جان کا وبال ہے، وہ تیرا نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مال وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر کھا لے، پی لے، پہن لے اور جو رب کے راستے پر خرچ کر لے. بس جو بچ گیا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ پیچھے والے وارثوں کا ہے. پتہ نہیں وہ اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص تھوڑے پر راضی ہو جائے نا تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. ہمیشہ ہی تھوڑے پر راضی ہونا چاہیے. کیوں؟ دنیا کی مثال پل جیسی ہے. پل جانتے ہیں؟ پل کیسی ہے؟ کوئی آدمی ادھر سے آیا اور ادھر سے گزر گیا، ادھر سے آیا اور پل سے گزر گیا ہے جناب جی. پل جیسی مثال ہے دنیا کی. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا ایک راہگیر مسافر کی مثال ہے. جیسے راہگیر مسافر سفر کرتا 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 تھوڑا سا درخت کے نیچے بیٹھ گیا، سا لے لیا، پھر آگے چل پڑا. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا پل کی مثال ہے. جیسے پل ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، انسان آتا ہے، اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے. انسان بھی ایسے ہی آیا ہے، اس دنیا سے گزر کر چلا جائے گا. تو پھر مال کا جمع کرنا، اس کو اپنے جناب جی سنبھال کر رکھنا، کیا کرے گا تو؟ بس مانگنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے. رب تجھے اتنا دے گا کہ تو پیٹ بھر کر کھا لے گا. بس اتنا تیرے لیے کافی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور
آپ نے فرمایا کہ دنیا پل کی مثل ہے، اور جو آدمی پل کے اوپر گھر بنا لے، پل کے اوپر جو آدمی گھر بنا لے، پل کے ایک کونے کے اوپر گھر بنا لے، اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ اس کو کوئی بندہ عقل مند نہیں کہے گا کہ جو پل کے ایک کونے پر گھر بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے مالداری طلب نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کے لیے مالداری باعث رنج ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مومن کی شفا فقر اور درویشی میں ہوتی ہے، بس مومن کی پکیزگی ہی فقر اور درویشی میں ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرا مال اور تیری اولاد حقیقت میں تیرے دشمن ہے۔ تیرا مال، تیری اولاد، یہ حقیقت میں تیرے دشمن ہے، اگرچہ تیرے نزدیک روشن آنکھ کی طرح ہیں، مگر رب کے فرمان کو یاد کر، انما اموالکم واولادکم، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس دنیا کے مال کو ضائع شدہ سمجھ۔ اور جو مرد حق ہوتا ہے نا، مرد حق، سالک کے لیے دنیا یعنی دنیا کا مال یہ بے سود ہے، اس سے نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس کا دل سچائی کے باعث صاف ہو، اس کے لیے معمولی لباس اور تھوڑا سا کھانا بھی کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل اس کا سچائی سے باعث صاف ہونا چاہیے۔ جو شخص زیادہ کی فکر میں رہتا ہے وہ نیک بختوں کی صف سے دور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ والے جان کی بازی لگا دیتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے پر، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور ہمت کے گھوڑے کو ثریا ستارے تک لے جاتے ہیں۔ ثریا ستارہ کیا مطلب؟ کہ اونچائی بلندیوں تک لے جاتے ہیں اپنی ہمت کے ستارے کو، ہمت کے گھوڑے کو۔ ہاں، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے راستے میں جو کچھ ہے نہ لٹا دے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا، اپنا مال بھی دین کو دے دو، اپنا زر بھی دین کو دے دو، اپنا وقت بھی دین کو دے دو، اپنی جان، اپنا سب کچھ دین کو دے دو، پھر تمہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حاصل ہوگا۔